بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور جاہلیت میں پاک دامن عورتوں کی تعداد انتہائی کم تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر خواتین کے دامن اور کردار داغدار تھے۔ لیکن ایسے دور میں بھی مکہ کی سرزمین پر ایک عورت ایسی موجود تھی کہ جن کے کردار کے بارے میں لوگ قسمیں کھایا کرتے۔ عفت و پاکیزگی میں ایسی مشہور ہوئیں کہ مکہ بھر میں طاہرہ کے لقب سے وہ مشہور ہو گئیں۔ یہ آپ کے بلند مرتبہ اور منفرد شخصیت کی نشانی تھی۔ لوگ آپ کو سیدۃ النساء یعنی عورتوں کی سردار کہہ کر بھی پکارنے لگے۔ جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کے روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن پاک میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی بنا دیا۔ پیغمبر اسلام سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ مکہ کے بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشوونما کے کام آ سکے، جبکہ اس کے بعد آپ نے خود انتہائی تنگ دستی کی زندگی بھی بسر کی۔ کئی فاقوں میں دن گزرتے اور کئی دفعہ صرف درختوں کے پتوں پر گزارا کیا۔ ناظرین گرامی، آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے بھی خود کئی بار سلام بھیجا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں۔ جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام ابن کثیر نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ان کو جنت میں کسب یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئیں، اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی اور کبھی آپ کے ساتھ شور و گل اور اظہار ثانی سے پیش نہ آتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، نمبر 3 آسیہ بنت مزاحم، نمبر 4 مریم بنت عمران۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضور اقدس کے پیچھے نماز پڑھنے والی آپ ہی تھیں۔ جب حضور اکرم کے حسن اخلاق اور صداقت کے چرچے ہونے لگے تو یہ باتیں حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی۔ آپ نے نبی کریم کی بارگاہ میں شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ تاریخ معین پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب اور تمام رسولائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ شادی کی تقریب 62 سے 15 سال بیشتر انجام پذیر ہوئی۔ یہ 25 عام الفیل تھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ 24 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ جب وحی کا نزول ہوا تو ام المؤمنین نے کھلے عام رسول اکرم کی حمایت اور معاونت کی، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضرت خدیجہ نے مکہ کے تمام مشکلات و حالات میں حضور اکرم کا ساتھ نبھایا۔ انہی حالات سے گزرتے گزرتے آخر وہ دن آ جاتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھتیجے محمد اور بنی ہاشم کو قریش کے باقی قبائل سے جانی نقصان سے بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان سوائے ابو لہب کو لے کر 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں، جسے تاریخ میں شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ پورا خاندان وہاں پر 3 سال قید کی صورت میں رہتا ہے۔ وہاں پر بھی حضرت خدیجہ عزم و استقلال کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، 3 سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ مدت مصائب اور مشکلات
मुश्किलात से भरी हुई हो। राहत व आराम और खुशी व मसरत के दिन तो पर लगा कर उड़ जाते हैं, जबकि परेशानियों का वक्त आहिस्ता आहिस्ता कटता है। शब अबी तालिब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अफराद खानदान के दिन मुशक्कत भरे थे। कुफार ने मुकम्मल तौर पर बायकाट कर रखा था। वो लोग उन तक खाने पीने की कोई चीज पहुंचने न देते और ना बाजार वालों को ये इजाजत थी कि वो उन लोगों को कोई चीज फरोख्त करें। बड़े तो किसी न किसी तरह फाकों पर सब्र कर लेते, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे सब्र करते। जब बच्चों को भूख लगती तो वो बिलबिलाते, रोते। उनके रोने की आवाजें सुनकर कुफार और मुशरिकीन खुश होते और लुत्फ अंदोज होते। उन्हें जरा रहम न आता, उनका दिल जरा न पसीजता। हजरत उत्बा बिनते गजवान कहते हैं कि रसूल अकरम के साथ हमारा पूरा हफ्ता ऐसा गुजर जाता कि हमारे पास खाने के लिए दरख्तों के पत्तों के अलावा कुछ न होता। पत्ते खा खा कर हमारे मुंह छिल जाया करते। शब अबी तालिब में भूख और मुसलसल पत्ते खाने से आखिरी अयाम में हजरत खदीजा बीमार पड़ गईं। कुफार ने जुल्म सितम की हद कर रखी थी। बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे थे, लेकिन कुफार मक्का के दिल में जरा बराबर भी नरमी न आई। जुल्म की इंतहा तो ये थी कि बीमारियों के लिए तबीब को भी शब अबी तालिब में दाखिल ना होने दिया जाता। यही वजह थी कि शब अबी तालिब से निकलने के चंद रोज बाद ही हजरत खदीजा की तबीयत मजीद बिगड़ गई। आपसे ना चला जाता, ना बैठती और ना ही खड़ा होया जाता। खाना पीना भी छोड़ दिया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये दिन सबसे ज्यादा तकलीफदा थे कि उनकी आंखों के सामने उनकी लाडली हमसफर और इस्लाम की सबसे सखी औरत बीमार पड़ी हैं। हजरत सैयदा फातिमा ने जब अपनी वालिदा की ये हालत देखी तो वो चुप चुप कर रोती। एक दिन सब में खुशी की लहर दौड़ गई जब हजरत खदीजा, जो कि बीमारी के बायस बोलना छोड़ चुकी थी, उनके मुंह से फातिमा का लफ्ज निकला। हजरत फातिमा दौड़कर अपनी वालदा के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी नसीहत यूं फरमाई, कभी भी अपने वालिद की किसी बात से इनकार ना करना। बस यही कहना था कि हजरत खदीजा की रूह अनवर परवाज कर गई। ये वाकया मिराज से कबल 10 रमजान 10 नबूवत को हुआ। हजरत खदीजा ने बाउमर 65 बरस वफात पाई। ये हिजरत से 3 साल पहले का वाकया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत खदीजा को दफन किया, खुद कब्र में उतरे। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिर में हजरत खदीजा की शान में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस बयान करते हैं। रिवायत कुछ इस तरह है कि हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि जब कभी भी हजरत खदीजा का रसूल अल्लाह जिक्र करते तो उनकी खूब तारीफ फरमाते। आप फरमाती हैं, एक दिन मैं गुस्से में आ गई और मैंने कहा कि आप सुर्ख रुखसारों वाली का तज़किरा बहुत ज्यादा करते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बेहतर औरतें उसके नेमुल बदल के तौर पर आपको अता फरमाई हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर बदल अता नहीं फरमाया। वो तो ऐसी खतून थी जो मुझ पर उस वक्त ईमान लाईं जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, मेरी उस वक्त तस्दीक की जब लोग मुझे जुटला रहे थे, अपने माल से उस वक्त मेरी ढारस बंधाई जब लोग मुझे महरूम कर रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उससे औलाद अता फरमाई जबकि दूसरी औरतों से मुझे औलाद अता फरमाने से महरूम रखा।